سلام سامعین، پیش خدمت ہے جناب ابن صفی مرحوم کی عمران سیریز کی یہ دوسری ناول حماقت کا جال کا پارٹ 5۔ دوسرے دن جولیانا سے پتہ چلا کہ چوہان اسے کوئی اطلاع دینا چاہتا ہے۔ شاید اطلاع یہ تھی کہ آئل اسٹیشن سے کچھ لوگ حراست میں لے لیے گئے تھے۔ وہ اس دن بھر شہر کی سڑکوں پہ مارا پھرتا رہا، یوں ہی بے مقصد۔ شام کو وہ جولیا کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے عمران کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ ایک تجارت میں شرکت کر لو۔ میں پیاز اور بیگن امپورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ جولیا جھلا کے مڑی۔ تمہارے تیوروں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شامت کھینچ لائی ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کچھ نہیں، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں کب کہتا ہوں جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھی رہو۔ وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے صبح سے چائے نہیں پی ہے، تو میں کیا کروں؟ جولیا نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ کیا وہ عورت روشی تمہیں ایک کپ چائے بھی نہیں پلا سکتی؟ وہ عورت کہاں ہے؟ وہ میری خالہ ہے، عمران نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ میں فضول باتیں نہیں سننا چاہتی۔ تم اچھا ہوگا ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ۔ میں یہاں سے چائے پیے بغیر تو جاؤں گا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ جولیا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بھائی، کیا اب تمہارے کانوں تک میری آواز بھی نہیں پہنچے گی؟ وہ جلے بھنے لہجے میں بولا تھا۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ عمران ویسے یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ جولیا کے ساتھ وقت برباد کرے۔ وہ دراصل اسے اپنے ساتھ فگارو لے جانا چاہتا تھا، جہاں مسز نعمانی نے شرابیوں کی سی ایکٹنگ کی تھی۔ عمران کو ایسا لگتا تھا کہ فگارو میں ان لوگوں کا کوئی آدمی ضرور ہے۔ آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہاں چھان بین کرے گا اور اس کے لیے وہ جولیا کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن جولیا، وہ تو شاید آج ہوا پہ سوار تھی۔ عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کس طرح راہ پر لائے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جولیا نے اٹھ کے فون اٹھایا۔ ہیلو، یس اٹس جولیا فٹز واٹر۔ او اچھا۔ وہ پھر فوراً سلسلہ کاٹ کے دوسرا نمبر ملانے لگی تھی اور عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ دانش منزل کے نمبر تھے۔ اس نے نمبر ڈائل کیے، لیکن پھر تھکے ہارے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، دانش منزل میں تو کوئی تھا ہی نہیں جو جواب دیتا۔ عمران تو یہاں موجود تھا، لیکن اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی X2 کے لیے اہم اطلاع ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ جولیا جھلا کے مڑی۔ آخر تم اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہو بھائی؟ تمہیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب کہ تم نے؟ ہائیں، کیا میں وہی عمران نہیں ہوں جسے شکرال کے راستے میں؟ خاموش رہو، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں اپنا مذائقہ بالکل اڑانے نہیں دوں گی۔ تمہاری مرضی، عمران نے کہا اور وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں کل اسی وقت پھر آؤں گا، آج کی چائے ادھار رہی ہے۔ وہ تیزی سے دانش منزل میں پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کے اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ یہ ہیلو جولیا، اس نے X2 کی آواز میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز دی۔ میں کئی بار رنگ کر رہی تھی۔ ہاں، میں موجود نہیں تھا۔ کوئی خبر؟ جی ہاں، سارجن نعمانی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر ساؤنڈ پروف کمرے میں آ گیا اور ٹرانسمیٹر سے اس نے نعمانی کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ پرسوں صبح سے پائپ لائن کی مرمت کے لیے کھدائی شروع ہو جائے گی جناب، سارجن نعمانی نے کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ مجھے یقین ہے جناب۔ کیا رنگون والا اب بھی وہاں موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اپنی نگرانی میں کھدائی کروائے گا۔ صفدر کہاں ہے؟ یہی ہے، اسی بنگلے میں مالک کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ مجھے تم دونوں پہ بے حد اعتماد ہے۔ گڈ، ہم شکر گزار ہیں جناب۔ آپ جیسا قدردان آفیسر بھی مشکل ہی سے تو نصیب ہوتا ہے۔ میں عمران کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ویسے عمران بہت وقت برباد کرتا ہے، لیکن وہ آج تک کسی بھی معاملے میں فیل نہیں ہوا۔ اس بات کو تو مانتے ہو نا؟ میں معافی چاہتا ہوں جناب۔ کوئی بات نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم کسی بات کو بھی بے چونچرا تسلیم نہیں کر لیتے۔ کسی بھی معاملے پر ہر پہلو سے بحث کرنا چاہیے۔ اچھا، اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ نہیں جناب۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کیا اور پھر جولیا کا نمبر ڈائل کیا۔ تم 2 گھنٹے بعد دانش منزل میں پہنچ جاؤ۔ تمہیں کچھ دنوں کے لیے وہی قیام کرنا پڑے گا۔ بہت بہتر، مگر پوری بات سنو، عمران جھلا کے بولا۔ یہاں ایک قیدی، اس کی نگرانی کرنی ہوگی۔ وہ باہر نہ جانے پائے۔ اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر یہاں لایا گیا تھا۔ مقصد یہی ہے کہ رہائی کے بعد بھی اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں پہ قید تھی۔
ओहो, तो कोई औरत है? बिल्कुल, और तुम अभी 7:15 बज रहे हैं, तुम 2 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है? हाँ, लेकिन तुम उससे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करोगी, कुछ भी नहीं पूछोगी। वैसे तुम उसे ज़रूर पहचानती हो, वो महकमा खारजा के एक डिप्टी सेक्रेटरी की पर्सनल असिस्टेंट है। दूसरे दिन ये सफ़र बहुत ही थका देने वाला साबित हुआ था। इमरान को अभी 10 मील मज़ीद तय करने थे। कलाई की घड़ी देखी और अपने रेत से अटे हुए बालों पे हाथ फेरने लगा। मज़ीद 2 घंटे, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। इत्तला के मुताबिक 2 घंटे बाद एक बस उसे ऑयल फील्ड तक ले जाती। उसे यहाँ रेलवे स्टेशन पे इतना पानी भी नहीं मिला था कि गुस्ल कर सकता। इस उजाड़ और वीरान इलाके में तेल के कुएं होने की वजह से ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था, वरना ऐसे उजाड़ वीराने में रेलवे स्टेशन का क्या काम। फिर भी उसका फासला ऑयल फील्ड कॉलोनी से तकरीबन 10 मील था। बास टेक्निकल दुश्वारियों की बिना पे स्टेशन कॉलोनी के करीब ही नहीं बनाया जा सका था। फिर क्या भी किया जा सकता था? इमरान को इंतज़ार तो करना ही था। वैसे उसे खदशा था बस में बैठ के वो सोच रहा था कि कहीं अगर गिरोह के किसी ऐसे आदमी से मुठभेड़ हो गई जो उसे पहचानता हो तो वो क्या करेगा। उसने सोचा था वो यहाँ मेकअप कर लेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई जगह ही नज़र नहीं आती थी। इमरान सोच रहा था कि बिना मेकअप के उसे कॉलोनी में दाखिल नहीं होना चाहिए। आखिर अचानक उसने चीख कर कंडक्टर को मुखातिब किया, मुझे यहीं उतरना है, रोको रोको। बस की रफ्तार कम हुई। कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, यहाँ तो इस वीराने में कहाँ उतरोगे? ओहो, वो देखिए, वो जो तालाब है ना, उसके किनारे मेरे दादा जान मरहूम की कब्र है, मैं फातिहा करूँगा। इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा, अच्छा, बट आपको यहाँ फिर कोई बस दोबारा नहीं मिलेगी जल्दी, ये आखिरी राउंड था। और कोई बात नहीं, मुझे यहीं उतरना है, मैं पैदल चला जाऊँगा, मगर दादा जान को शिकायत का मौका देना मेरे बस से बाहर है। बस आगे बढ़ गई और जब तक वो अगली ढलान पर नज़रों से ओझल न हो गई, इमरान वहीं खड़ा रहा। सूरज मगरिब में झुक रहा था और अब धूप की तमाज़त रह गई थी। इमरान इस तालाब की तरफ बढ़ा जिसे देख के वहाँ उसे दादा मरून की कब्र पैदा करनी पड़ी थी। गो तालाब का पानी गंदला था, लेकिन उसकी खुनकी ने उसे फिर से तरोताज़ा कर दिया। वो तकरीबन 20 मिनट तक नहाता रहा। फिर दफतन ख्याल आया कि सूरज गुरूब होने से पहले ही उसे मेकअप कर लेना चाहिए, वरना फिर उसके लिए रोशनी कहाँ से लाएगा। मेकअप बड़ा शानदार था। वो अब प्रोफेसर्स की तरह वह एक संजीदा सा आदमी नज़र आ रहा था। थोड़ी पे भूरे रंग की फ्रेंच कट दाढ़ी थी और बारीक मूछें। आंखों पे चश्मा भी लगा था और बाएं शाने से एक कैमरा लटक रहा था। उसने सूटकेस उठाया और चल पड़ा। अगर आप अभी तक यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। मुझे लगता है आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए देते रहें। शुक्रिया।